اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 5A اور B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ جو ہے مکمل کی تھی، اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اسباق اور کامیاب انسان کی 12 عادتیں سیکھیں، اور گرامر میں جو ہے ہم نے مذکر سے مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع بنانا سیکھا۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ اذان اور گرامر میں جو ہے 3 حرف لی، من، ان کا استعمال اور نکات تعلیم یا شوق میں تقریباً 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 4000 سے زیادہ بار آئے۔ تو اذان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ تو یہ اذان کے الفاظ ہیں، آئیے انہیں دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور 4 بار ہم اسے دہراتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے۔ اکبر، اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا اذان ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی طرف آؤ۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوت، شان، عزت، ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل زیادہ کریں گے، اتنا ہی آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں یا آپ جانتے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں یا سوتی رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ اللہ، آپ کی باری ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی سے دہرانا چاہے پلیز ایک بار دہرا دیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی برادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد اگلا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ جس فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے اس کے معنی میں ہوتے ہیں۔ جیسے جس فعل کے شروع میں اگر نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو اشہد، میں پناہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں۔ اعوذ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں۔ ان کے معنی ہوتا ہے کہ۔ لا، لا کے معنی ہے نہیں۔ ایک اور لفظ آپ نے پڑھا تھا ماں کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، کیا اور جو۔ تو لا کے معنی بھی نہیں۔ ایک اور لفظ ہے آگے آپ پڑھیں گے لم، لم کے معنی ہے نہیں، ڈڈ ناٹ کے معنی۔ ایک ہوتا ہے لن، اس کے معنی بھی ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ چاروں لفظ جو ہے نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں، ما، لا، لم اور لن۔ یہاں پہ لا ہے، آگے ہے الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کی جمع ہوتا ہے آلہات۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، الہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آلہات۔ اللہ، اللہ کے معنی ہوتے ہیں سوائے اللہ، اللہ کے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے الہ کے اہم معنی یہ ہیں جس کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ لہٰذا ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں اور میرا عمل، میں گھر میں ہوں، باہر ہوں، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔
اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں یا مانتی ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، اقامت اور تشہد میں یہ یاد دہانی کرائی جاتی۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا لے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے اشہدو اللہ، نون کی آواز نہیں آئے گی حمزہ لام سے، اشہد اللہ الہ الا۔ ہاں اگر رک کے پڑھیں گے پھر یوں کہیں گے اشہد ان، اور پھر وقفے کے بعد لا الہ الا اللہ۔ یہ دو طریقے ہیں، ملاتے ہوئے جو حمزہ ہے وہ لام سے مل جائے گا۔ کلیہ یہ ہے اگر کسی حرف پہ جزم ہو اور اس کے بعد شد آئے تو جزم والے لفظ کو ہم نہیں پڑھتے، تو ہم کہیں گے اللہ، اشہد اللہ، اللہ۔ اور اگر رکنا ہے پھر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ ہے۔ چلیے تو اگلا جملہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد، وہی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، کیا اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ غور کیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ان کا لفظ آیا تھا، اس کے معنی تھے کہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی ان آیا، اس کے معنی ہے کہ۔ تو یہ ان اور انا جو ہیں یہ دونوں زبر سے، ان کے معنی ہوتے ہیں کہ۔ اسی طرح دو اور لفظ بھی ہیں، ایک ہے ان کے کیا معنی ہے جی؟ انشاءاللہ سے یاد کریں، اگر، انشاءاللہ میں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو ان کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے انا، یہ دونوں زیر سے ہیں، ان اور انا کے معنی ہے بے شک، اور اسے کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والا۔ آئیے ان چاروں لفظوں کو دہرا لیں۔ پہلا تھا ان، اور اس کی مثال کیا تھی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور مطلب کیا تھا؟ کہ۔ دوسرا لفظ تھا انا، یہ بھی زبر سے ہے، اس کے معنی بھی تھے کہ، اور یہ اس کے مثال کیا تھی؟ ان اشہد اللہ الہ میں آیا تھا اشہد ان محمد۔ اور تیسرا ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور اسے کیسے یاد رکھیں گے؟ لفظ انشاءاللہ سے۔ اور ایک ہے انا، یہ بھی زیر سے ہے، انا کے معنی بے شک، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ چار لفظ ملتے جلتے ہیں، ان اور انا یہ دونوں زبر سے، ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، ان کے معنی اگر، اور انا کے معنی ہے بے شک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو کس نے درود پڑھا؟ جب بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سنیں یا دیکھیں یا پڑھیں تو فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کم سے کم درود کا یہ درجہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ ہے رسول، رسول واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ رسل، رسول کی جمع رسل۔ میں شہادت یا گواہی دیتا یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق باطل کی کسوٹی مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔
علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار دوہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا کلمہ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی آؤ، اللہ طرف، آؤ طرف کس کے؟ الصلاۃ، نماز کے۔ الصلاۃ پہ غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر اسم معرفہ ہے۔ اسم ہے، معرف ہے، اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے واحد ہے جمع ہے؟ سر واحد ہے۔ واحد ہے۔ پھر آخری سوال ہوتا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر مؤنث ہے۔ سر یعنی آپ اس لفظ کو اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو معرفہ ہے، اور چونکہ گول تا آخر میں آ رہی ہے تو یہ واحد ہے اور مؤنث ہے۔ حیا آؤ الا الفلاح۔ اب الفلاح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ اسم ہے۔ اسم ہے، ٹھیک۔ آگے سوال ہوگا معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ سر۔ نکرہ کیسے ہوا؟ الف لام لگا ہوا ہے۔ سر معرفہ ہے، الف لام ہے سر، معرفہ ہے۔ جی الف لام لگا ہوا ہے نا تو معرفہ خاص ہو گیا، جیسے الصلاۃ میں الف لام لگا تھا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ واو نون یا نون نہیں لگا ہوا۔ اب آخری سوال مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں گولتا نہیں لگے گی۔ تو حیا آؤ اللہ پر صلاۃ واحد ہے، دیکھیں یہ مؤنث ہے، گولتا اس کے لام۔ اب اس کے اگر میں جمع بنانا چاہوں تو میں اس کے ساتھ کیا لگاؤں کہ یہ جمع بن جائے؟ کل ہم نے مؤنث کی جمع بنانا سیکھا تھا، الف تا لگا دیں گے، الف تا لگا دیں گے تو یہ جمع ہو جائے گا۔ سلوات سے سلوات، یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام لگا کے، سوری الف تا لگا کے جو ہے وہ مؤنث کی جمع بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں فلاح، فلاح یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاح دارین، فلاح آخرت، بہبود و فلاح، یہ فلاح کا لفظ تو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھلائی، اچھائی، نیکی، کامیابی، اس کے کئی معنی ہیں۔ یعنی نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا رستہ بھی دل و دماغ کے فائدے۔ نماز کامل ذکر ہے جس سے سکون ملے گا۔ نماز میں جو ہے قرآن پڑھنے اور اس پر غور کرنے سے اس کے معنی واضح ہوں گے، اس سے ہدایت، ایمان اور عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ہوگی۔ جسمانی فائدے نماز کے یہ ہیں کہ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ یہ جسمانی ورزش، وقت کی پابندی کی عادت، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا، اور اجتماعی فائدے نماز کے یہ ہیں روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات، ان کی خوشی و غمی کی خبریں، وقت ضرورت ان کی مدد، اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے فلاح نصیب۔ یہ نماز کے چند فائدے تھے۔ یہ فلاح کی تذکیر یعنی ذکر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح ہے جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت میں بھاگے۔ مثلا آپ نے جانا ہے ریلوے اسٹیشن، وہ ہے شمال کی طرف، آپ جو ہے وہ جنوب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں تو آپ ریلوے اسٹیشن پہ نہیں پہنچیں گے جب تک پوری دنیا کا چکر لگا کر نہ آ جائے۔ تو آئیے اس کو ایک بار آپ بھی دہرا لیجئے، الف۔ جی حیا اللہ آؤ طرف صلاۃ، نماز کے حیا اللہ آؤ طرف الفلاح، کامیابی کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر وہی لفظ آتے ہیں جو شروع میں 4 دفعہ تھے، اب 2 دفعہ آتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اور آخری کلمہ ہوتا ہے اذان کا، لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ تک،
یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اس کی پکار لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مر رہا ہو موت کے نزدیک ہو اسے۔ سچی کہانی ہے، ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی۔ اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو۔ تو یہ اذان کے الفاظ ہیں، ان کو ایک بار اور دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو چلتے ہیں گرامر کی طرف، سبق نمبر 5 بھی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے حروف۔ اب تک ہم نے اسم سیکھے تھے، اسم کی پہچان، ان کے عام معرفہ اور نکرہ ہونے کی پہچان، پھر ان کے جمع واحد بنانا، پھر جو ہے مذکر سے مؤنث اور مؤنث کی جمع بنانا، غرض یہ چیزیں ہم نے اسم کی سیکھی تھی۔ آج ہم جو ہے حرف کی بات کریں گے، اور 3 حرف لی، من، ان جو ہے، یہ جن کو حرف جر بھی کہتے ہیں، یہ سیکھیں گے۔ لیکن بھائی ٹی پی آئی تو وہی ہے، ٹی پی آئی کو دوہرا لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجئے۔ اور دوسری سلائیڈ جو ہماری فکس ہے وہ کیا ہے، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جو کسی کا نام ہو، جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم۔ اگر الف لام نہ ہو، اس کے آخر میں 2 پیش یا 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ ہو، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ یا پھر اگر جمع کا لفظ ہو، آخر میں واو نون یا نون الف تائیں، تو وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ دوسرا کلمہ یا لفظ جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ تینوں زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ مثلا فتح یہ ماضی کا زمانہ ہے، اس نے کھولا۔ یا ملونا وہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، اس میں حال اور مستقبل کا زمانہ ہے۔ اور تیسرا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے حرف، جو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من وغیرہ ہیں، آج دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ 6 ضمائر کا بدلا ہوا ٹیبل دیکھا تھا، ہم نے کہا ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، اور اس کا الٹ ہوتا ہے ای میرا، اور جمع ان دونوں کی کیا ہوتی ہے، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا۔ آج ہم یہ جو حروف ہیں ان کو اس ٹیبل کے ساتھ جوڑیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسم جوڑے تھے اس کے ساتھ، مثلا ہم نے کہا ربہ، رب جو ہے وہ اسم تھا، رسولہ، رسول اسم تھا، کتابہ، کتاب اسم تھا، کلمہ ہم نے قلم سے بنایا، وہ بھی اسم تھا۔ آج ہم حروف سیکھیں گے اور ان کو ان سے جوڑیں گے۔ حروف جو ہے اسم اور فعل کے علاوہ ہر لفظ حرف ہوتا ہے۔ آج ایک تو ہم سیکھیں گے لا یا لی، یعنی لام زبر یا زیر دونوں کے ساتھ آئے، اس کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے من، یہ ہم نے پہلے سیکھا تھا تعوذ میں، اعوذ باللہ من الشیطان، من معنی سے شیطان، یہ وہاں پہ سیکھا تھا۔ ان کے معنی ہے سے یا بارے میں۔ تو آئیے اس کی مثالیں کیسے یاد کریں گے۔ لا یا لی کے لیے ہم مثال رکھتے ہیں للہ، اللہ کے لیے،
الحمدللہ، اس میں سیکھا تھا نا للہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، تو لی کے میں نے ہوتا ہے لیے۔ دوسرا من، اس کو یاد کریں گے، من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کا لفظ سیکھا تھا نا سے۔ اور تیسرا لفظ ہے ان، ان کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونا یا اس سے، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے۔ اور ان حروف کو ہم ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، ہا وغیرہ سے جوڑیں گے۔ مثلا یہ لفظ ہے لی، لا، من، ان، اور آگے جن سے ہم نے جوڑنا ہے وہ ہے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا۔ ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے جو ہم نے جوڑنا ہے وہ ہے لا، لا کے میں نے ہوتا ہے لیے، جیسے الحمدللہ، للہ اللہ کے لیے، تو جب اس کو ہو سے جوڑا یہ بنا لہو، اس کے لیے، تو اس لہو کی جمع کیا ہوگی یہ آپ لوگ بنائیے جی، لہم لاہم، اور مطلب کیا ہوگا ان سب کے لیے، اور لکا اس کا ان کیا سب کے مطلب لیے، ہے، آپ کے لیے، اور آپ کے لیے، یا کو لگائیں گے تو کیا بن جائے گا نیا لفظ، آپ کے لیے، میرے لیے، لی، پہلے لفظ بنائے لی بنے گا اور اس کا مطلب ہے میرے لیے۔ اب میرے لیے، لکا جو ہے یہ واحد ہے، لکا کا جمع بنائیں لکم لکم، کیا مطلب سب کے لیے، آپ سب کے لیے۔ آپ کے لیے، اب لی جو ہے یہ واحد ہے، لی کا جمع بنائیے آپ کے لیے، لنا، لنا کا مطلب ہے، لنا کا مطلب ہوا ہمارے لیے، تو اب یہ ہمارا ٹیبل بن گیا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور مونس کے لیے کیا کریں گے، ہا لگا دیں گے، لہا اس عورت کی۔ جی آمنہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز انمیوٹ کر کے ٹیبل کرائیے۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا میرے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ لانا ہمارے لیے، جمع کا صیغہ سب کے لیے۔ چلیں جی جبیدہ آپ نے بھی انمیوٹ کیا، پلیز آپ بھی دہرا دیجئے۔ السلام علیکم سر۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ خرم رشید آپ بھی دہرا دیجئے۔ لاہا اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لیہا اس عورت کے لیے۔ تینی ہے، زبر ہے، لاہا، لاہا زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ، اور پھر ہم کہتے ہیں لیہا، لاہا اس عورت کے لیے۔ جی حشیر احمد آپ بھی جو ہے آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دہرا دیجئے۔ چلے وہ نہیں دہرا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ جی جی فاخرہ آپ بھی جو ہے انمیوٹ کر کے اسے دہرا لیجئے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ السلام علیکم سر۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ اس عورت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے اب اگر میں آپ سے یہ سوال کہوں، احاذا، یہ قرآن کی طرف اشارہ، احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سوالیہ لفظ ہے، اسے ہٹا دیں، نام لگا دیں، آپ کا جواب بن گیا، نام حاذا لہو، نام آزا، نام حاضر لہو۔ یہ دیکھیں یہ ایک لائن ڈاکٹر صاحب نے کھینچی ہے، وہ کہتے ہیں اس لائن سے اوپر پر جو ہے جو سوال ہے وہی جواب ہوگا، صرف سوالیہ کے لیے سوالیہ لفظ ہوگا، جواب کے لیے جوابیہ لفظ ہوگا، بس سوال جواب میں کوئی تبدیلی۔ ہاں لائن سے جب نیچے جائیں گی بدلے گا۔ اب اگر میں کہوں احاذ لہم، تو آپ کے خیال میں کیا جواب ہوگا؟ نعم ھذا لہم۔ ہاں، یعنی آج سوالیہ تھا، اس لفظ کو جیسے حل تھا نا، حل یا آ کو ہٹا کے نم لگا دیں تو آپ کا جواب بن گیا، نم حاضر لہم۔ اور اب لین کے نیچے جب آئیں گے یہاں تبدیلی ہوگی،
अहाजा लका, क्या ये आपके लिए? तो अब आप क्या जवाब देंगे? नाम हाजा ली। गुड, नाम हाजा ली। लका जो है ली में बदल जाएगा, या से, का जो है या से बदल। और अगर सवाल हो अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए? तो आप क्या जवाब देंगे? नाम हाजा नाम हाजा नाम हाजा लना। या ना? नाम कुम, हाजा लकुम। कुम, देखो कुम कैसे होगा? ये तो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये आप नाम सबके लिए है? हाजा लना। तो आप कहेंगे हाँ ये हम सबके लिए है। तो कुम नहीं है, नाम कुम का जवाब हाजा कुम लना। होगा। कुम का जवाब जो है ना से होगा। नाम हाजा लना, जी हाँ ये हम सबके लिए है। अब ये देखिए एक लफ्ज है लिखा हुआ वलाहू, क्या ये आप सबको नजर आ रहा है? वलाहू। मैं चाहता हूं इसके हम टुकड़े करें, तो आप मेरी मदद कीजिए जी, क्या टुकड़े हो सकते हैं वलाहू के? वो कैसे होंगे? वाह, वाह हो गया एक तो, और वा ला और ला भी तो है ना, ला तो अभी हमने जोड़ा था, और हु है, तो ये तीन टुकड़े हुए। तीन वला हु, वाह के मैनी और, ला मैनी लिए, हु मैनी उस, तो क्या जवाब होगा वला हु का? वो और उसके लिए। और उसके लिए। ठीक है जी। आइए अब ये वाव के साथ जो है हम इसी टेबल को बनाते हैं। वलाहू और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए। अब सामने वाले के एक के लिए क्या लफ्ज बनेगा? जी बनाइए। वाला का को जोड़ देंगे, वाला का, और आपके लिए और अपने लिए वली हो जाएगा। अब वला का ये वाहिद है, इसका हम जमा बनाना चाहते हैं, तो क्या बनाए? वलकुम। वला कुम, कुम जोड़ देंगे, कुम जोड़ेंगे तो ये हो गया, और अपने लिए ना जोड़ देंगे तो वला ना। और अगर मोनिस के लिए करना हो तो फिर क्या जोड़ो? मोनिस के लिए हम हा जोड़ते थे, तो हा का लफ्ज लगाएंगे तो ये होगा वला हा, और उस औरत के लिए। अब हमारा टेबल पूरा हुआ। वलाहू और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना हमारे लिए, वलाहा उस औरत के लिए। जी आमना आपने हैंड रेज किया हुआ, प्लीज आप अनम्यूट करके इस टेबल को करवा दीजिए। चलें वो अनम्यूट योरी फरजाना आप करा दें। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए, वलहा और उस औरत के लिए। जी जुबैदा बहन आप भी दोहरा दीजिए। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हमारे लिए, वलहा और उस औरत के लिए। जज़ाकल्लाह। जी आमना बहन अगर अभी अनम्यूट कर सकते हैं तो दोहरा दीजिए, नहीं वरना फिर हम आगे चले। जी दोहराइए बहन। वलहु और इसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए, वलहा और इस औरत के लिए। वलाहू उसके लिए, इसका लफ्ज नहीं कभी इस्तेमाल किया, हम कहते हैं उस, जो यहाँ नहीं है। ठीक है। अच्छा अब एक और लफ्ज हमारे पास आ गया फलाहू। अब इसके टुकड़े करने हैं जी, करें आप लोग टुकड़े। फा फा हो गया, वाह, ला ला, ला हो ला गया, और हा फा के मैनी पस, ला के मैनी लिए, हु के मैनी उस, तो अब तीनों को मिला के तर्जुमा कर दीजिए। फालतू के लिए। पस उसके बस लिए, उसके तो लिए। हमारा टेबल तैयार है। फलाहू पस उसके लिए, फलाहुम पस उन सब के लिए। अब अगर सामने वाले के लिए बनाना हो तो मैं क्या जोड़ूं? फलका। फलका फला का आपके लिए और अपने लिए, फली हो गया। अब फालई फला का ये तो वाहिद है, इसकी जमा बनाओ, कैसे बनाओ जमा? फलकुम, फलाकुम फलकुम सबके लिए और अपने लिए फला। आप सब। फला तो हमारा टेबल तैयार हुआ। और उस औरत के लिए क्या करेंगे? फलाहा 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 उस औरत के लिए। चले जी टेबल पूरा हुआ। बस उस औरत फलाहू के लिए। पस उसके लिए, फलाहुम पस उन सब के लिए, फलका पस आपके लिए, फली पस मेरे लिए, फलकुम पस आप सब के लिए, फलाना हमारे लिए, फलाहा पस उस औरत के लिए। अब आप लोगों की बारी है। जी आमना आप अनम्यूट करके इसे एक बार दोहरा दीजिए।
فلہو پس اس کے لیے، فلہم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے، فلہا پس اس عورت کے لیے۔ جی زبیدہ بہن اب آپ کی باری ہے، آپ بھی دہرائیے۔ فلاحوں پس اس کے لیے، فلہم پس ان کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے، فلاحا پس اس عورت کے لیے۔ جی حاشر آپ کی باری ہے، آپ بھی دہرا دیں بھائی۔ فلہو پس اس کے لیے، فلہم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے، فلہا پس اس عورت کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، ہم نے دو کر لیے ہیں، کیا پہلا تھا لا اور اب دوسرا ہے من۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، کیسے یاد کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من شیطان، من شیطان کے ساتھ، من کے معنی سے۔ اب جب اس کو ہو کے ساتھ جوڑیں گے تو لفظ بنے گا منہو، اس سے۔ اور اس کا جمع کیا ہوگا؟ جمع آپ لوگ بنائیے، ہو کی جمع کیا ہوگا؟ منہم، منہم ان سب سے۔ اور ان سب سامنے سے، والے ایک کے لیے کیا لگائیں گے اس کے ساتھ؟ من کا، من کا، آپ سے۔ اور اپنے لیے کیا لگائیں گے من کے ساتھ؟ منی، 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 منی۔ دیکھیں نون پہ شد ہے، دو آوازیں آتے ہیں، من نی، نون کی دو آواز، منی مجھ سے۔ اور یہ جو ہے من کا تو واحد تھا، اب جمع کے لیے کیا استعمال کریں؟ منکم، من من کم، کا، آپ سب۔ منکم، من کا نہیں، من کا تو ایک واحد کے لیے ہے نا، جمع منکم آپ منکم، سب، منکم، آپ سب سے۔ اور یہ جو منی ہے یہ واحد تھا، تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ منا، مننا، مننا ہم سب سے۔ اور اس عورت کے لیے کیا استعمال کریں؟ منہا، منہا منہا، اس عورت سے۔ اب ہمارا ٹیبل پورا ہوا، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ اب باری باری آپ لوگوں نے کرانا ہے، تو پہلی باری وہی جی آمنہ، آپ انمیوٹ کر کے پلیز ہیلپ میں کریں۔ پڑھوں؟ آپ کی باری آ رہی ہے، اس کے بعد ویٹ کیجیے۔ جی آمنہ، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، جی من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے، اس نہیں ہے، اس عورت، اس مرد، اس اس عورت سے۔ جی۔ اچھا فرزانہ آپ کی باری ہے، ابھی آپ دہرائیے۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ جی حاشر اب آپ کی باری ہے، آپ بھی دہرائیں بھائی۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ جی زبیدہ بہن آپ بھی دہرا دیجیے۔ من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ کسی اور نے بھی انمیوٹ کیا تھا، پھر میں نہیں دیکھ پایا کس کا نام تھا، وہ بھی کرا دے۔ جی کرائیں فرزانہ، آپ نے کروا لیا ہے؟ میں کروا چکی ہوں سر۔ ہاں کسی اور نے بھی کیا تھا آپ کے علاوہ، چلیں کوئی بات نہیں، اگلے ٹیبل پہ دیکھ لیں گے۔ آئیے عربی بول چال کیسا؟ احاذا منہو، کیا یہ اس سے ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم ھذا من، منہو کا جواب منہو رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ یہی رہے گا، صرف جو سوال لفظ ہے اس کو ہٹا دیں گے، نام لگا دیں گے۔ اسی طرح اگر کہیں احاذا منہم، اب کیا جواب ہوگا؟ نعم ھذا منہم۔ گڈ۔ اور اگر ہو احاذا من کا، تو اس کا جواب پلٹے گا، اب کیا نام جواب ہے؟ ہاذا منی، نام نعم ہاذا احاذا منی، منی کا جو ہے وہ یا سے بدل جائے گا۔ اور اگر سوال ہو احاذا منکم، نام ہاذا منا، ھذا منا۔ کم جو ہے وہ نا سے بدلے گا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ کا جو ہے یا سے بدلتا ہے، کم جو ہے نا سے۔
ہو جو ہے کسی سے نہیں بدلتا، ہو رہتا ہے، ہم رہتا ہے۔ اور اگر ہا ہوتا یہاں پہ احاذہ من ہا اس عورت سے، اس کا جواب بھی یہی رہتا، نام ہاذا من ہا ہم نہیں بدلیں گے سوال جواب میں، ٹھیک ہے، یہ پکی بات۔ اب ایک اور لفظ آ گیا وا من ہو، آئیے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، کریں جی آپ لوگ ٹکڑے۔ و جی جی من با ہو من وہ 3 ٹکڑے ہو گئے، یعنی اب آپ کو ٹکڑے کرنے آگے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ وا کے معنی ہوتا ہے اور، من کے معنی ہم نے پڑھا سے، ہو کے معنی وہ، تو ان تینوں کو ملاؤں تو کیا جواب بنے گا، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس سے، اور اس سے۔ تو چلیے جی ٹیبل ہمارا تیار ہے، وا من ہو اور اس سے، و من ہم اور ان سب سے۔ سامنے والے کے لیے کیا ہوگا بھائی، کیا لگاؤں کہ یہ وہ اس کا بھی بن کا جائے؟ وہ من کا لگا دیں گے آپ سے، اور اپنے لیے اور آپ کا لگا دیں گے وہ من۔ اب وہ من کا یہ تو واحد ہے، اس کی جمع بنائیں، ومنهم وہ من کم اور آپ سب سے، وہ منا اور ہم سے۔ اور اس عورت کے لیے کیا کریں؟ منہا وہ من، ہاں واو بھی لگا رہے ہیں نا، وہ من ہا۔ اور ومنها اب ٹیبل پورا ہوا جی، اور آمنہ آپ شروع کریں جی پہلے۔ ومنہ اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومنک اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومنہا اور اس عورت سے۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی سسٹر فرزانہ آپ بھی کرائیے۔ ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا آپ سے، ومنی مجھ سے، ومن ہم آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومن ہا اس عورت سے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ آپ سب کا اور کھا گئی ہیں، واو واو تو لگا ہوا ہے، یہ کیسا ترجمہ ہے؟ ومن ہو اور اس سے، ہاں ومن ہم اور سب سے، ہاں ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومن ہا اور اس عورت سے۔ good۔ اچھا حاشر آپ کی باری ہے، آپ بھی دہرا دیجئے۔ ومنہ اس اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومنہا اس عورت سے۔ جی جبیدہ بہن آپ بھی دہرائیے۔ ومنہ اس اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومنہا اور اس عورت سے۔ جی اب آگے ہے خرم، جی آپ کی باری، آپ بھی دہرائیے۔ جی بردر خرم۔ ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومن ہا اور اس عورت سے۔ ومن ہو اس اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے۔ جی خرم آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا، آپ دہرانا چاہتے ہیں تو آپ بھی کرا دیجئے۔ ومن ہوں اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن نہیں کا ان سب اور سے۔ آپ سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومن نا اور ہم سے، ومن ہا اور اس عورت سے۔ اچھا یہ تو ہو گئے دو، ایک لا تھا ایک من تھا، تیسرا حرف ہے ان۔ ان کے معنی ہوتا ہے سے، اسے اس مثال سے یاد رکھیے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ راضی ہوا اس مرد سے۔ اب ہو کے ساتھ جب ملائیں گے یہ تو بن گیا انہو اس سے۔ اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ انہو تو یہ تو واحد ہے، اس کی جمع بنائیں۔ انکم انہم انہم ان سب سے، انہم ان سب سے۔ اب سامنے والے کے لیے کیا لگائیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ؟ ان کا ان کا ان کا کیا مطلب؟ آپ سے۔ آپ سے، اور آپ کے اگر لیے، اپنے لیے آپ بنانا سے، ہو تو پھر کیا کریں؟ انی کیا مطلب؟ مجھ سے، اس سے۔ اور یہ ان کا واحد ہے تو اس کی جمع بنائیے، انکم انکم کیا آپ سب مطلب؟ سے، اور انی واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوگا؟ انا انا۔ ہم سے، اور اس میرے مؤنث لیے، کے لیے کیا لگائیں؟ ہم سے، ہم سے کیسے ہو گیا؟ مطلب اس عورت کے لیے کیا لگائیں؟ نہیں اس عورت کی، انہا۔ انہا،
अनहा लगाएंगे तो उस औरत से, हमारा उस टेबल औरत तैयार हो गया। अनहु उससे, अन अनु सबसे, अनहुम अन का अनका आपसे, अन्नी अन्नी मुझसे, अनकुम अनकुम आप अन्ना। सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत। जी सिस्टर आमना शुरू कीजिए। अनहु उससे, अनहुम इन सब से, उन सब आका से, आप उन सब से, आका आपसे, अन्नी मुझसे, आकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जी फरूख आपने हैंड रेज कर लिया, चले आप भी दोहराइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। फरजाना जी आपकी बारी है, आप भी दोहराइए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जबरदस्त, दोनों बहनों ने मिलके करा दिया, दोनों का एक ही नाम था। चले आई एम सॉरी एंड मैं पूरा नाम लिया करूंगा। चले हामिद भाई आपकी बारी आ गई, आप भी दोहराइए। जी सर, जी सर। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। गुड। हाशिर आपकी बारी है। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। गुड। जी जुबैदा बहन। जी। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। गुड। अब ये एक देखें, एक लफ्ज है व अनहु, इसके टुकड़े कीजिए भाई पहले तो। 1 2 3 वाव, अनहु तीन, वाह अन और हु, के मैनी और अन मैनी से हु मैनी, उस तीनों को मिलाएं। अब जब तर्जमा करें, और उससे, और उससे। तो चलिए जी टेबल हम बना लेते हैं। हमने आज 3 लफ्ज सीखे। ली मैंने लिए अल्हम्दुलिल्लाह से। दूसरा मिन, मिन के मैंने से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन से जो है आता है। अन के मैंने से, ये रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उससे जो है हमें इसका याद आ जाएगा। हमने इससे पहले सीखा था रब्बोहू उसका रब, और मोन्नेस के लिए हम कहते थे रब्बोहा उस औरत का तब। अब इसी तरह हम कहते हैं लहू उस मर्द के लिए, और लाहा उस औरत के लिए। मिनहू उस मर्द से, तो औरत के लिए क्या कहेंगे जी? मिनहा मिनहा उस औरत से। अनहु अगर कहें उस मर्द से, तो औरत के लिए क्या कहेंगे? अनहा 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 उस औरत से। तो ये आज हमने देख लिया लहा मिनहा अनहा, लहू मिनहू अनहू, इन दोनों का फर्क आपको आना चाहिए। तो आज हमने एक तो टेबल ये पढ़ा था, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। फिर हमने जो है वो मिन से टेबल पढ़ा, मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिन्हा। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था भाई, मैं भूल गया, आप लोग बताओ। अनहु हाँ याद आ गया, हाँ हाँ उधर कंप्यूटर भी मान गया, उसने कहा हाँ बिल्कुल यही है। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा औरत से। तो ये हमने तीनों टेबल जो है आज पढ़े थे। फिर हमने कुछ और भी पढ़े टेबल। क्या? हमने ये जो लहू वाला था, इसके साथ वाव को जोड़ दिया। जब वाव को जोड़ा तो टेबल कुछ यूं बना, वलाहू और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए, वलाहा और उस औरत के लिए। इसी तरह जब हमने ये वाव जो है वो मिन से जोड़ा, तो हमारा टेबल होगा व मिन हु और उससे, व मिन हुम और उन सब से, व मिन का और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिन कुम और आप सबसे, व मिन्ना और हमसे, व मिन्ना और आपसे। इसी तरह अन के साथ जब हमने वाव जोड़ा तो बना व अन हु और उससे, व अन हुम और उन सब से, व अन का और आपसे, व अन्नी
اور مجھ سے، وعنکم اور آپ سب سے، وعنا اور ہم سے، وعنہا اور اس عورت سے۔ پھر ہم نے یہی نہیں کیا، ہم نے فا کو بھی جوڑا اس کے ساتھ نا، تو ہمارا ٹیبل بنا فلاحو پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلاکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ کے لیے، فلانا ہمارے لیے، فلاح پس سب کے لیے۔ اسی طرح ہم نے فا کو جو ہے وہ جوڑا ان سے، تو کیا ہوا؟ فعنہ پس اس سے، فعنہم پس ان سب سے، فعن کا پس آپ سے، فعنی پس مجھ سے، فعنکم پس آپ سب سے، فعنا پس ہم سے، فعنہا پس اس عورت سے۔ اب آئیے اختبار۔ اختبار کیا ہوتا ہے بھائی، کسی کو کچھ پتہ ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے امتحان۔ اختبار کے معنی ہے امتحان، انگریزی میں کہتے ہیں ایگزام۔ ایگزام، امتحان، اختبار۔ تو چلیے جی اختبار، ربکم، پہلے تو اس کے ٹکڑے کیجئے جی، اور پھر بتائیے کہ یہ دونوں کیا ہیں۔ رب اور کم، اسم فعل یہ حرف دو میں سے ٹکڑے کیا ہو ہے؟ گئے۔ یہ آپ کا رب، یہ اسم ہے۔ دونوں اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، منہا، اس کے ٹکڑے کیجئے اور پھر بتائیے اس میں سے کون کون سے کیا ہیں۔ من اور ہا دو ٹکڑے ہیں، جی اور یہ مونس ہے۔ نہیں نہیں، من کیا چیز ہے، ہا کیا چیز ہے؟ من حرف ہے۔ حرف ہے، اور ہا کیا من ہے؟ سے انہا سے راضی ہے۔ اسم۔ ہاں ضمیر ہے، تو تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں، تو ہا جو ہے ضمیر اسم ہے۔ بی ہی، پہلے تو ٹکڑے کیجئے۔ بی اور ہی، بی یعنی جو با ہے اور ہی جو بی دے حرف ہے، یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اور ہی جو ہے ضمیر اسم ہے۔ من ہو، اس کے ٹکڑے کریں، یہ تو آج پڑھا تھا۔ من یہ حرف ہے، سے اس کا مطلب ہے ہو اس کا، اور یہ اسم ضمیر۔ ہاں اس میں ضمیر۔ لکم کے ٹکڑے کیجئے اور پہچانیے۔ لا حرف ہے، کم اسم ضمیر، ہاں کم یعنی ایک حرف ہے اور ایک آپ دوسرا جو ہے اسم ہے۔ لنسائی، ہاں جی، لی ہاں اور نساء، نہیں، جب لی کو لی ہٹائیں گے نا، نساء اور دیکھیں لی کے ساتھ، لی کے بعد لام لگا ہوا نا، یہ اصل میں ال ہے، النساء۔ الف جو ہے وہ جب ٹھیک ہے، لی اسم کو جوڑا ماتا تھا گر اور گیا، تو جب ٹکڑے گئے گے تو اس کے ٹکڑے ہوں گے لی النساء، تو الف لام سے ہم پہچان لیں گے یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے نساء۔ تو لی جو ہے حرف ہے، ایک حرف ہے اور ایک جمع کا اسم ہے مؤنث کا۔ لی کلی، کریں جی ٹکڑے لی اور کل۔ جی۔ لی جو ہے وہ تو حرف ہو گیا، کل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی یاد رکھ لیجئے۔ اباؤ، یہ جو ہے اباؤ، اباؤ، اب واہ، یہ ہے ابا، ابو جو ہے، ابو جو ہے یہ علیحدہ لفظ ہے، ہو علیحدہ ہے۔ ابو بھی اسم ہے، ہو بھی اسم ہے۔ فل ام ہی، کتنے ٹکڑے ہوں گے، کیجئے ٹکڑے۔ فا لی ام ہی، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 4۔ 4۔ اب چاروں کو پہچانے۔ فا کیا چیز ہے؟ فا پس پس تو ترجمہ، پس تو اس پس کا حرف ترجمہ ہے، ہے، وہ ہے کیا؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فروٹ ہے، سبزی ہے، کوئی گاجر مولی، کیا چیز ہے؟ حرف، حرف ہے۔ اور لی کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے، حرف ہے۔ کیا ہے؟ ما اسم اسم ہے، اور ہی اسم۔ تو اس 4 میں سے 2 ضمیر ہے۔ حرف ہیں اور 2 اسم ہے۔ گڈ، آپ نے چاروں پہچان لیے۔ لہو، کریں جی ٹکڑے اس کے، یہ تو آج ہی پڑھایا میں نے۔ لا اور ہو، ہاں تو دونوں کیا ہیں؟ ایک اسم ہے، سوری، لا حرف ہے اور ہو اسم ضمیر ہے۔ وَلَکُمْ، ٹکڑے کریں جی۔ با لا کم، 3 ٹکڑے ہیں، واو بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے، کم اسم ضمیر ہے۔ بی ہا، ٹکڑے کیجیے اور پہچانیے۔ 2 ٹکڑے، بی اور ہا، بی یہ حرف ہے اور ہا اسم ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر ہے۔ کلالتن، سر یہ نہیں پڑھا۔ اسی لیے تو میں نے کہا
پھنس گئے. لیکن آپ اپنی بنیادی سکھلائی کو مت بھولیں. اسم فعل حرف میں سے کیا اتنا تو بتا سکتے ہیں نا, بتائیے. سر یہ اسم ہے. اسم ہے. اور پھر یہ بھی بتا سکتے ہیں مذکر ہے مؤنث ہے. مونس بس اور واحد ہے, اتنا تو بتا سکتے ہیں نا. اچھا, لذکری ٹکڑے کریں. لی اور ذکر. نہیں, جب لی کو ہٹائیں گے تو آگے دیکھیں لام لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے الف اس کا جو ہے وہ غائب تھا. جیسے لی ہٹے گا الف آ کے جڑ جائے گا, ذکر ہو جائے گا. یہ ذکر, اسم معرفہ. ہاں اس میں معرفہ واحد ہے اور مذکر ہے. امراتن پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں, اور اس میں معرفہ ہے. اور معرفہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ معرفہ کیسے یہ کیا؟ نا سوری سر بول تا کی وجہ سے یہ مؤنث ہے ہاں اور اسم ہے. نہیں نہیں, کسی نے کہا یہ معرفہ ہے, میرا تو دماغ ابھی تک وہیں لگا ہوا ہے نا. میں پہلے اسے تو ادھر سے پہلے نا کہ یہ معرفہ کیسے ہو گیا, اور مجھے کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ معرفہ ہے. سر یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں جڑا ہوا تو نہیں ہے نا نام. یہ کہہ رہا ہے امراتن ایک اسم ہے. امراتن کا مطلب اسم ہے, اس نے کہا معرفہ ہے. آپ اس کی بات کو کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ یہ معرفہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ سر اگر نا اسم معرفہ ہوتا تو پھر لام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا نا. الف لام لگا ہونا چاہیے تھا, لام نہیں الف لام. اس کے ساتھ چونکہ الف لام نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ معرفہ نہیں ہے, یہ نہ. الف لام نہیں ہے. چلیں لاہور ٹکڑے کریں اور پہچانے. 3 ٹکڑے. والا ہو 2 حرف ہیں با اور لا. وہ جو ہے اسم ضمیر ہے. فلی کلی ٹکڑے کریں. کلی فا اور لی یہ 2 حرف ہیں. کلی تمام کلی تو جو ہے یہ یہ اسم ہوتا ہے. یہ اس کو ایسے ہی یاد کر لیے. کلی, کلی جو ہے کلی شین قدیر, یہ کلی جو ہے اسم ہوتا ہے. من ہما, ہاں جی یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا لیکن ٹکڑے تو کر سکتے ہیں. سر پھر یہ ہوگا من ہو اور ما. نہیں, یہ ہما ایک ہی لفظ ہے, 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے, ڈوول کے لیے ہوتا ہے. من جو ہے حرف ہے, ہما جو ہے ضمیر ہے, تو ضمیر جو ہے وہ تمام اسم ہوتے ہیں. یہ اسم ہے, ابھی آپ نے نہیں پڑھا, جب آئے گا وہاں میں بتاؤں گا. نماز میں ایک جگہ آئے گی جہاں ہم ایک دعا پڑھیں گے, اس میں یہ لکھا ہوگا بینہما کا لفظ آئے گا وہاں. آگے دیکھیں من اللہ, جی ٹکڑے کیجیے اور پہچانیے. 2 ٹکڑے. من اور اللہ. من جو ہے حرف ہے, اللہ اسم ہے. اس میں جلالہ, اللہ کا جب بھی نام آئے گا کہیں گے اس میں جلالہ. ومن ٹکڑے کیجیے. با اور من 2 ٹکڑے. کیا ہے؟ واو حرف ہے, 2 حرف ہے سر. من بھی حرف ہے, یہ یاد رکھیں. من من دونوں حرف ہوتے ہیں. الفوز پہچانیے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر اسم معرفہ ہے. اس میں معرفہ ہے, گڈ, اور واحد ہے اور مذکر ہے کیونکہ گوتا نہیں ہے. ٹکڑے نہیں ہیں اس پہ. وَرَسُولُهُ ٹکڑے کیجیے. با رسول اور ہو 3 ٹکڑے سر. اب تینوں کو پہچانے. اس میں واو جو ہے رسول اسم ہے اور ہو جو ہے اسم ضمیر ہے. وہ بھی اسم کا. الانہارو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ اسم معرفہ ہے. ہاں, اور نہر واحد ہوتا ہے. الانہار جو ہے وہ جمع ہے, تو یہ جمع کا لفظ ہے. آگے جائیے. العظیم اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے, اور اسم معرفہ ہے سر. معرفہ ہے, واحد ہے اور اور مذکر ہے. چاروں باتیں بتائیں. عذاب پہچانیے. سر یہ بھی اسم ہے اور نہ اس پر 2 تنوین کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث ہے. نہیں مؤنث کیسے ہو گیا تنوین سے؟ نہیں مذکر ہے سر. وہ بولتا پھر بھول گئی. اور واحد ہے, اسم جمع ہے. معرفہ ہے. ہاں اسم نکرہ ہے اور واحد ہے. واحد ہے. پہلے ہم پہچانیں گے یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے.
پھر ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہو، پھر ہم کہیں گے یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں، پھر کہیں گے ہم یہ واحد ہے کیوں اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا جو جمع کی علامتیں وہ نہیں آ رہی۔ منکم جی ٹکڑے کیجئے اور پہچانیے۔ سر دو ہی ٹکڑے ہوں گے، من اور کم۔ من جو ہے وہ حرف ہے، کم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ کفارن اور پہچانیے۔ سر یہ جمع ہے جمع نہیں، پہلے اور تو یہ اسم پہچانے ہے، ہے کیا چیز، اسم ہے، جمع ہے۔ اسم ہے، جمع ہے، ٹھیک، اور الف لام نہیں لگا تو نکرہ ہے، ہاں نکرہ ہے، الف تا لام آخر میں نہیں آ رہی ہے، ویسے بھی یہ جو ہے مذکر ہے۔ مذکر ہے۔ المحسناتی، ہاں جی اس کو پہچانے پہلے سر الف لام کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے، گڈ۔ اب آج اور جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ جمع ہے۔ جمع ہے کیونکہ الف تار ہے، یہ الف کھڑی زبر جو ہے یہ الف ہوتا ہے عربی میں لکھائی کا طریقہ ہے، الف تار ہے تو اب یہ کس کی جمع ہے، مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ مؤنث کی جمع، مذکر کی مؤنث ہے۔ کیونکہ مؤنث کی کل ہم نے جمع بنانی سیکھی تھی کہ گول تا کو ہٹا کے الف تا کھلی تا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی جو ایکسرسائز تھی۔ آگے سوال جواب ہیں، آئیے ان کے جوابات دیکھتے ہیں، کیا جوابات ممکن ہیں۔ جی، الرحمن الرحیم سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ اے بی سی ڈی۔ اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ وَهُوَ اللَّهُ کیا ترجمہ ہوگا؟ اے بی سی ڈی۔ اور وہ اللہ اہدنا کا ترجمہ بتائیے، اے بی سی ڈی۔ ہدایت دے ہمیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کس چیز میں؟ اے بی سی ڈی۔ تمام صفات میں۔ اشہدو کا معنی بتائیے، اے بی سی ڈی۔ گواہی دیتا یاد رکھیں یہ اشہدو جو ہے مضارع ہے تو اس کے دو ترجمے ہوں گے، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا۔ اس کے بعد ہے الہ کا معنی، اے بی سی ڈی۔ عبادت سب پہلے نہیں، سب آخری والا نہیں، یہ پہلے تین شروع کے، ٹھیک ہے؟ الا اللہ کا معنی بتائیے، اے بی سی ڈی۔ اللہ کی سوائے اللہ کے گواہی دینا کا مطلب ہے اے بی سی ڈی۔ اعمال کے ذریعے کا اظہار کرنا۔ پہلے تینوں جواب درست ہیں، اعمال کے ذریعے اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، یہ گواہی۔ هو اللہ اور رسول، ہوا رسول اللہ کا ترجمہ ہوگا اے بی سی ڈی۔ دی وہ اللہ کے رسول ہیں یا ہے۔ حی علی الصلاح کا پیغام، اے بی سی ڈی۔ مسجد میں نماز حیا آؤ نماز کی طرف تو مسجد۔ الفلاح کا معنی بتائیے، اے بی سی ڈی۔ کامیابی۔ کامیابی اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اے بی سی ڈی، ایک سے زیادہ جواب درست۔ ذکر کرنا۔ اللہ کے چاروں درست ہیں، آپ نے صحیح کہا۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں دو زبر، دو پیش، دو زیر جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے، یا پھر انگریزی کا ایس جوڑا جاتا ہے، جیسے ایپل بکس وغیرہ، واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے، اے بی سی ڈی۔ واو نون یا نون۔ واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے۔ اسمائے ہم کا ترجمہ کیجئے، اے بی سی ڈی۔ بی ان سب کے نام۔ گڈ۔ ہیا صالحتن تن کا معنی ہوگا، اے بی سی ڈی۔ ہیا سر لکم دینکم کے معنی بتائیے، اے بی سی ڈی۔ تمہارے لہا کے معنی بتائیے، اے بی سی ڈی۔
उस औरत उस औरत के लिए उस औरत के साथ नहीं, उस औरत के लिए। लाहा, ला है ना, औरत लिए। लाहा हाजा लाहू का जवाब अरबी में चाहिए, ABCD। सी नाम लहुम हाजा लहू आ हटाएंगे और नाम लगा देंगे तो जवाब बन जाएगा हु के लिए। मायने बताइए, और मेरे लिए, ABCD। ए वलिया फामिनकुम के मायने बताइए, ABCD। डी सर। डी फा बस, मिन से, कुम तुम, बस तुम तुम सब से। हल हाजा मिन का, नाम आज़मीन नाम हाजा मिन्नी, सी सर। गुड। नाम आज़मीन रसूलुम मिनल्लाह के मायने बताइए, ABCD। ए सर। एक रसूल अल्लाह की तरफ से रदी अल्लाह अन्हुम के मायने बताइए, ABCD। हुम का लफ्ज आया। सी अल्लाह उन सब से राजी हो गुड। तर्जमा कीजिए, अल्लाह उससे राजी हो, ABCD। बी रज़ी अल्लाह अन्हु अनहु का मोन्नेस बताइए, ABCD। हाँ डी सर। आइए जी, लहुम क्या मायने और किधर इशारा करेंगे? लहुम ये सीधे आते दाएं तरफ चार चार उंगलियों से उंगलियों इशारा से। करेंगे लहम उन सब के लिए। उन सब के लिए दाईं तरफ 4 उंगली से। मिन्ना किधर इशारा करेंगे और तर्जमा क्या है? चार उंगलियों से इशारा करेंगे और मिन्ना हमसे। अपनी तरफ 4 उंगलियों से इशारा करेंगे, मिन्ना हमसे। अनकुम क्या मतलब और किधर तर्जमा वो जो है इशारा करेंगे? सामने चार उंगलियों से इशारा करेंगे, चार उंगली। अनकुम आप सबसे। आप सबसे, ठीक है जी। तो आइए आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। अब आप लोग सब म्यूट कर लीजिए और गौर से सुनिए, बड़े काम की बात है। ये जो नुक्ता तालीम होता है ना, ये काम की बात है। अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए, वही फार्मूला यानी वही दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, क्या? रब्बी ज़िदनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर आपने 57 अल्फाज अब तक सीखे जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का वर्त कीजिए, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज़। क्लास पूरी हुई। आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप पूछिए।